کثیر تعداد میں طلباء نے ان سے اکتساب فیض حاصل کیا اور یہیں ملازمت کے دوران وہ مکمل طور پر مالیگاؤں سکونت پذیر ہو گئے۔ مالیگاؤں کے ادبی ماحول نے ان کے فکر کو مہمیز کیا اور انہوں نے باضابطہ شاعری کا آغاز کیا۔ شاعری کے بعد موصوف نے نثر نگاری کی طرف بھی اپنے قلم کو رواں کیا۔ نظم اور نثر ہر دو اصناف میں وہ بہترین طبع آزمائی کیا کرتے تھے۔ وہ کثیر المطالعہ شخص تھے اور کثیر المطالعہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات جو ہم نے ان کے اندر دیکھی وہ بلا کے ذہین اور ان کی قوت حافظہ بہت مضبوط تھی۔ ان کی قوت حافظہ اتنی مضبوط تھی کہ کوئی بھی بات تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ اپنے اور شبیر حاصل کے بارے میں کیا کہوں۔ حالانکہ کچھ نہیں تو 50 سال ہم نے ساتھ میں گزارے، آدھی صدی جو کہتے ہیں۔ اس آدھی صدی میں بہت ساری باتیں ہوئی اور ان کو بیان کرنے بیٹھے تو نہ ان کا سلسلہ ملے گا اور نہ کوئی سے ایسا کچھ بنے گا کہ ہاں اچھا یہ ان کی زندگی ہے۔ تو ہماری زندگی جو تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں بہت کم لوگوں سے ان کے تعلقات رہے ہیں اور زیادہ تر وہ شعراء سے ملتے ضرور تھے اور جس وقت اس کے بعد جب مجھ سے ملتے تھے تو کہتے تھے تم کو نہیں معلوم کہاں وہ شاعر کون ہے، میں تم کو بتا دوں یہ شاعر ہے۔ ابھی مثلا ایک صاحب ہے یہاں پر ہوں گے، وہ کون تھے، ان کو میں نہیں جانتا تھا، کون ہے ابھی یہیں بیٹھے تھے۔ ابھی یادداشت ایسی ہو گئی نا کہ کچھ یاد نہیں رہتا ہے۔ اور شبیر حاصل کی یادداشت کے بارے میں معاملہ ایسا ہے کہ سلیم میں تمہارا شعر ہے لیکن تم کو یاد نہیں ہوگا، میں سناتا ہوں تو وہ خود ہی 2-4 شعر سنا دیا کرتے تھے۔ اتنی تیز ان کی یادداشت تھی، جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ کچھ سنتے تھے تو ان کے ذہن میں چپک جاتا تھا، ایسی حالت تھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک ورکشاپ میں، نصابی کتاب کے ورکشاپ میں ایک بحث چل رہی تھی اور معاملہ غالب کا تھا۔ غالب کے تو ٹھیک ہے، غالب کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ جو جس شخص کے اصل میں بات تھی وہ بہت دور کا رشتہ دار تھا، غالب بہت دور کا تھا اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صاحب کون ہے۔ میں نے کہا کہ ایک صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو ان کو حیرت ہوئی دلی والوں کو، غالب کے بارے میں دلی معلومات ہونا چاہیے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ مالیگاؤں میں ایک شخص ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے فون لگا کے شبیر سے پوچھا یار یہ فلاں تو اس شبیر حاصل نے نہ صرف اس شخص کے بارے میں بلکہ اس شخص کے آس پاس کے دوسرے رشتہ دار تھے جن سے وہ واقعہ بن رہا تھا، وہ ساری معلومات میں لا کر رکھ دی۔ تو میں نے پھر سیدھے وہاں جو آفیسر تھا انہیں سے شبیر کی بات کرائی کہ سن رہی سے کہ مالیگاؤں میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو غالب کے دوست کی بیوی کے بھائی کے سالے کو جانتا ہے۔ تو یہ ہمارے شبیر کی ذہانت اور یادداشت کا عالم تھا۔ بہت شعر یاد تھے، بہت سے واقعات یاد تھے اور شعراء کے بارے میں تو ٹھیک ہے، جو حقیقی تاریخ ہوتی ہے، تاریخ کا مضمون جو ہوتا ہے، اس مضمون میں بھی ان کو اشخاص کے سارے نام یاد تھے، کون سا واقعہ کس سن میں ہوا یہ یاد تھا، کون سا واقعہ کس جگہ واقع ہوا وہ بھی ان کو سب یاد تھا۔ یہ ساری باتیں جو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے اور اس وقت مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک شخص کو مجھے ملا ہے کسی نے یہیں پر دور سے بتایا کہ یہ وہ صاحب ہے اور میں بھول گیا کہ وہ کون تھے۔ ان کے بارے میں شبیر حاصل اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے کارخانے کے پاس ان کا کارخانہ ہے اور وہاں وہ شعروں کو جمع کرتے ہیں اور بیٹھ کر بات چیت ہوتی ہے۔ مجھ کو آج تک ملا ہے نہیں انہوں نے کبھی، نہ میں ان سے ملا، ابھی صرف میں نے دیکھا اور بھول گیا۔ تو یہ میرے یادداشت کا یہ عالم ہے۔ تو ان کی شاعری کے بارے میں کیا کہیں، میں نے ان کی کتاب پر ایک اپنا پیشرفت لکھا ہے اور وہ بہت طویل ہے اور اس میں بہت ساری باتیں میں نے لکھ دی ہے کہ شبیر حاصل کی شاعری ایسی اور ایسی ہے۔ ظاہر ہے شاعری میں اور کچھ شاعری کے بارے میں اور کیا کہا سکتا ہے، لیکن جو کچھ
انہوں نے اپنے فن سے مالیگاؤں کو دیا ہے، وہ یونیک ہے. ان کے ساتھ دوسرا کوئی شخص شاعر آپ کو یہاں ملے گا نہیں جو اپنی شاعری کی وجہ سے الگ سے پہچانا جائے. شبیر کے تعلقات کچھ اور لوگوں سے خاص تھے. مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں ایک صاحب تھے سید عارف صاحب ایک رسالہ کے ایڈیٹر تھے. شبیر کا تعلق ان سے بڑا گہرا تعلق تھا اور میں تو اسسٹنٹ ایڈیٹر ہی تھا وہاں پر. تو ان کے بارے میں، شبیر عاصم کے بارے میں جب وہ اپنی غزل وہاں سنایا کرتے تھے تو یہ مذاق کے طور سے یہ بات پھیل گئی تھی کہ یہ پاکستان کے شاعر ہے. اگر کچھ کلام سننا ہو پاکستانی تو ان سے ان کا کلام سن لیا جائے. یہ مذاق کہی جا رہی تھی بعد میں، لیکن وہ بہت بڑے لوگ تھے. ان کو جتنے شاعر ان کے زمانے کے تھے ان کے سب کا کلام یاد تھا ان کو. اور ابھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا شخص ہمارے بیچ سے اٹھ کر چلا گیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے اور کروڑ جنت نصیب کرے، اور ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، آج کی یہ نشست ایک ایسی شخصیت کی یاد میں منعقد کی ہے جس نے ہمارے شہر کے نام کو پوری دنیا تک پہنچایا اپنی شاعری کے ذریعے. تو کہتا تھا کہ جو شخص ٹوٹ گیا سلسلے بنانے میں، جو شخص ٹوٹ گیا سلسلے بنانے میں، اسی کا مرکزی کردار تھا فسانے میں. جو شخص ٹوٹ گیا سلسلے بنانے میں، اسی کا مرکزی کردار تھا فسانے میں. نہ جانے شمع شب غم میں تاب تھی کیسی، ہوا بھی جہاں گئی روشنی جانے میں. دوستو، بہت سے شاعر ایسے ہوتے ہیں جو داد کے طلبگار ہوتے ہیں، واہواہی کے طلبگار ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے شبیر عاصم صاحب کو نہ کسی مشاعرے کی لذت تھی، نہ کسی محفل میں جانے کی ان میں تڑپ تھی. وہ جو بھی تھے ایک انجمن تھے اپنے آپ میں، اور جب بھی ہم سے ملا کرتے تھے کوئی نہ کوئی ایسا شعر، کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو کیا کرتے تھے جس سے ہمیں کچھ حاصل ہوتا تھا. میں اکثر میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. ایک زمانے میں اپنے شہید عبدالحمید روڈ پر میرا ایک دکان تھا. وہ عصر سے عشاء تک میرے پاس بیٹھا کرتے تھے اور روز کوئی نہ کوئی شعر افتخار عالم کا، جو نیلیا کا، عرفان صدیقی کا شعر سنایا کرتے تھے. ایک بات میں عرض کر دوں دوستو، میرے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں، چھوٹی موٹی جو بھی فن ہے، جو بھی ہنر ہے، اس میں میرے محترم شبیر عاصم صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے. ان کی صحبت نے، ان کی تربیت نے مجھے بہت کچھ ان سے ملا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں کروٹ راحت نصیب فرمائے، انہیں جنت نصیب فرمایا، ان کے جو اہل خانہ ہیں انہیں صبر جمیل فرمائے. اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں کہ بند رکھتے ہیں زبان لب نہیں کھولا کرتے، چاند کے سامنے تارے نہیں کھولا کرتے. السلام علیکم. ڈاکٹر مشاہد رضوی صاحب ان کے محاسن بیان کر رہے تھے. آئیے میں آپ کو تقریباً 1980 کی بات بتاتا چلوں کہ غالباً احمد نظیم مینا نگری اسکول میں، اسکول نمبر 13، وہ مدرس تھے اور چوتھی کلاس میں ان کے پاس طالب علم تھا. میرے لیے فخر کی بات ہے. موصوف نہایت سنجیدہ، مسکراتا ہوا چہرہ، روشن آنکھیں، بچوں سے ایسے پیش آنا جیسے ایک شفیق باپ. برسوں بعد کہ میں تو ساتھیوں 8 کے بعد ہجرت کر کے یو پی چلا گیا مبارک پور. آنے کے بعد برسوں بعد ان سے میری ملاقات ہوئی
तो फ़ौरन मुझे पहचान लिया मौसूफ ने। घंटों गुफ्तगू करना गालिब पर, इफ्तिखार आरिफ पर, कभी कभी मुलाकात हो तो पर घंटों बात किया करते थे। और मिट्टी के हवाले मुसाफिर ख्वाब लिखता है। इस ताल्लुक़ से मैं क्या कहूँ, असाज़ा कराम मौजूद हैं, बताएंगे। बहरहाल मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। सदर मौसूफ और हाज़रीन इकराम, शब्बीर आसिफ साहब आज हमारे बीच मौजूद नहीं और उनकी इसाले सवाब ताज़ियत उर्से के लिए हम लोग यहाँ पर यकजा हुए। शब्बीर आसिफ साहब का ताल्लुक़ अगर मैं कहूँ कि 20वीं सदी के आखिर के दहाइयों में जो पाकिस्तान और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर कुछ जदीद शोरा के कलाम से लोगों ने मुतासिर हुआ, उसमें ये आप अगर हिंदुस्तान में देखें तो बाकर मेहंदी, निदा फाजली और दीगर के नाम आते हैं। लेकिन उस तवस्सुल से अगर मालेगांव में आप जायज़ा लें तो हमारे मुकीम असर साहब, सलीम शहजाद हो, सुल्तान सुबहानी हो, हमारे डॉक्टर अशफाक अन्वी हो, उनके साथ ही शब्बीर आसिफ के अशार इतने ये मकबूल हुए कि वो सरहद को भी पार कर गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदीब साहब, मुस्लिम हज़रत और दीगर बुज़ुर्ग शोरा के बाद अगर इस 4 लोगों ने मालेगांव की शनाख्त को बरकरार रखा है तो भेजा नहीं होगा। आप ये समझिए कि हम लोगों का ताल्लुक़ जब हुआ अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाद मालेगांव की जानिब से, तो शब्बीर आसिफ साहब परत परत खुलते गए। इतनी संजीदगी, इतनी मतानत और उसके साथ ही साथ उनका फ़ारसी का गहरा मताला। हमारे प्रोफेसर अब्दुल हफीज़ अंसारी साहब के साथ वो घंटों बैठकर अपने तासुरात का लेन देन करते थे। हमारी मीटिंगों में वो जा बजा भूल जाते थे कि फ़ारसी शोरा के अशार के ताल्लुक़ से वो बड़े ही मुफीद बातें अपने दरपेश करते थे। गालिबियात के ताल्लुक़ से उनका नाम आया है, वही बेशक है, सलीम शहजाद साहब बेहतर जानते हैं। लेकिन अंजुमन के ताल्लुक़ से जब बात हुई कि खैरअंदेज़ के ताल्लुक़ से उसका 27 साला जश्न मनाया जाए तो जनाब अली पेश थे। और उस वक्त मेरी शायरी के ताल्लुक़ से उन्होंने जो मज़मून लिखा है वो रंग गज़ल के ख़याल अंसारी, मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए। हाज़रीन, सच तो ये है कि शब्बीर आसिफ से मेरे ताल्लुकात बहुत कम थे। इसलिए कम थे कि वो मुशायरों में शायर नहीं थे, मिलते नहीं थे। टीचर थे, लेकिन वो जिस जगह पढ़ाते थे मैं उसके तकरीबन मुखालिफ सिमत में प्राय तौर पढ़ाता था, इसलिए ना मुलाकात हुई और ना मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके सिर्फ इतना समझ सकता हूँ। बहरहाल वो अच्छे शायर थे। उनका वो जो शेर यहाँ पर लिखा हुआ है ये आज सारी दुनिया में उनको याद रखा जाने के काबिल है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी शायर का एक शेर भी अगर किसी सारी दुनिया में फैल गया और उसकी वजह से वो मशहूर हो गया तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, मैं उनके अहले खाना से एक बात बता दूं आपको। मैं कैसरुल जाफरी मरहूम साहब का एक शेर मैंने फेसबुक पर कोट किया, उसके नीचे लिखा कैसरुल जाफरी मरहूम बम्बई। पाकिस्तान से एक मेरे उसमें कमेंट आई कि ये पाकिस्तान के कैसरुल जाफरी का शेर है। बाद में मैंने जब यूट्यूब पर सर्च किया तो यही कैसरुल जाफरी, इनकी पूरी किताब, इनका पूरा मजमूआ जो है उस कैसरुल जाफरी के पास है। वो आज भी धूम से पढ़ रहा है। तो मैं इनके बच्चों से गुजारिश करूंगा कि इस चोरी से इस इन दोनों किताबों को बचाएं। ये बहुत बड़ा काम होगा। ये तो आजकल चोरी की वबा ऐसी आम हो गई है शायरों में। तो शब्बीर आसिफ का ये शेर इतना मशहूर है, किताबें भी कभी वहाँ चली गई सब, तो माफ़ करना, वो एक शब्बीर आसिफ वहाँ पैदा हो जाएगा और कोई हज़रत के याद करने वाला भी नहीं रहेगा। और आखिरी बात ये
کہ میں دعا کروں گا کہ اللہ مرحوم کی کروڑ کروڑ جنت